نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعلني وزيرا من أهلي اللهم فقهنا في الدين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم آیت نمبر 35 آج ہم پڑھیں گے انشاءاللہ جو کہ 34 سے کنیکٹڈ ہے ٹھیک ہے 34 میں جو ٹاپک سٹارٹ ہوا تھا نا وہ 35 میں بھی کنٹینیو ہو رہا ہے اور 35 کے بعد انشاءاللہ یہ ٹاپک کمپلیٹ ہو جائے گا صحیح ہے تو 35 از این ایزی آیا اٹ سیز وَإِنْ خِفْتُمْ اور اگر تمہیں ڈر ہو اسکرین میں اوپر کر دیتی ہوں یس شقاق بینہما دونوں کے درمیان شقاق کیا ہوتا ہے بالکل شک ہو جانا یعنی دونوں کے درمیان جو تعلقات ہیں نا ان میں مکمل طور پہ اختلاف کا پڑ جانا اختلاف ہو گیا ناچاکی ہو گئی یعنی دونوں کا جو تعلق ہے مکمل طور پہ ٹوٹ جائے نا اور اگر تمہیں ڈر ہو اختلاف سے بینہما ان دونوں کے درمیان فبعثوا تو مقرر کرو حکمن ایک حکم ایک منصف ٹھیک ہے ایک ثالث من اہلی ہی اس مرد کے گھر والوں میں سے وہ حکمن اور ایک منصف من اہلیہا اس عورت کے گھر والوں میں سے اہلی ہی اور اہلی ہا مؤنث کی ضمیر ہے اور ہی مذکر کی ضمیر ہے تو یہاں پہ کیا کہا جا رہا ہے اب پیچھے کیا تھا پچھلی آیت میں تھا کہ اگر عورت نشوز اختیار کرتی ہے اگر عورت نے گناہ کیا ہے نشوز والا تو 3 سٹیپ کون سے ہوں گے یہاں پر یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر اب ان دونوں کے درمیان میں شقاق ہو گیا شقاق اختلافات بڑھ گئے ہیں اس کا مطلب ہے کہ جو دونوں پارٹیز ہیں نا میاں اور بیوی بھی ان دونوں کے درمیان اب کوئی بھی یہ باہم جوڑ کی جو کیفیت ہے نا وہ پیدا نہیں ہو پا رہی بلکہ دونوں کی طرف سے ہی نا نفرت اور مخالفت کا جو سلسلہ تھا نا وہ چل نکلا ہے سمجھ آئی پہلے صرف بیوی کر رہی تھی نشوز کر رہی تھی اور شوہر اس کو کوشش کر رہا تھا کہ اس کو سیدھے رستے پہ لے آئے اور ہم گھر بنا کے چلیں ٹھیک ہے اب یہاں پر کیا ہے دونوں کے دلوں میں مخالفت پڑ گئی ہے دونوں جو مخالفت کا سلسلہ تھا نا ناچاکیوں کا لڑائی جھگڑے یہ سارا کچھ اب بڑھ گیا ہے بہت زیادہ بڑھ گیا ہے کہ دونوں کی آپس میں بن ہی نہیں پا رہی اور ایسے لگ رہا ہے کہ دونوں ہی اب کوئی فیصلہ کر لیں گے گھر توڑ دیں گے تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اب اگر یہ سٹیج آ جاتی ہے نا لڑائی جھگڑے کی سٹیج اگر اتنی بڑھ گئی ہے تو اب کیا کرو ایک منصف مرد کے گھر والوں میں سے مقرر کرو اس سے پہلے دیکھے تھرڈ پارٹی کی انوالومنٹ کوئی نہیں تھی اس سے پہلے تک جب تک کوئی ایک شخص کی غلطی ہوتی ہے تو دوسرا شخص اس کو سمجھا سکتا ہے یا اس کو راہ راست پہ لانے کے لیے کوئی سٹیپ لے سکتا ہے ود ان دا ہاؤس تھرڈ بندے کی انوالومنٹ اوپر والی آیت تک موجود نہیں تھی اگر شوہر کوئی غلطی کرتا ہے نا نشوز کرتا ہے شوہر جو ہے وہ زیادتی کرتا ہے ظلم کرتا ہے اس کے لیے انشاءاللہ سورت کے اینڈ میں اس کا ذکر آئے گا اس کا ذکر جب آئے گا نا تو انشاءاللہ وہاں پر جا کر ہم پڑھیں گے تو یہاں پر کیا ہے جب دونوں کے درمیان اختلافات بڑھ گئے تو اب تھرڈ پارٹی انوالو ہو اب مرد کی فیملی میں سے ایک منصف مقرر کر دیں یعنی کوئی بھی ایسا شخص جو کہ اختلاف کو سمجھ سکتا ہے دونوں فیملیز کو سمجھتا ہے ان کے حالات و واقعات کو سمجھ سکتا ہے اور حکمت والا ہے جو کہ معاملے کو صلح کی طرف لے کر جائے گا ٹھیک ہے ایسا شخص نہیں جو کہ آلریڈی گھر تباہ کرنے کے ہی چکروں میں ہو ایسا نہیں بلکہ ایسا شخص جو کہ صلح کی طرف ہی لے کر جائے گا ایسے شخص کو منصف مقرر کیا جائے اور ایک عورت کے گھر کی طرف سے ٹھیک ہے وَإِن یریدا یعنی اس کے خاندان سے وَإِن یریدا اصلاحً اگر وہ دونوں چاہیں گے
اصلاح، وہ کون دونوں چاہیں گے اصلاح؟ یریدا اصلاحن، یہاں پر مراد ہے میاں بیوی، اگر میاں بیوی اصلاح چاہیں گے، اور یہاں پر مراد دونوں حکم بھی ہیں، دونوں منصف بھی ہیں، کہ اگر دونوں منصف اصلاح چاہیں گے، مطلب تفسیر کی کتابوں میں لکھا ہے کہ یہاں پر دونوں مراد ہو سکتے ہیں، دونوں میں سے کوئی بھی پارٹی مراد ہے یہاں پر، تو اگر وہ دونوں اصلاح چاہتے ہیں، یوفق اللہ بینہما، تو موافقت پیدا کر دے گا اللہ ان دونوں کے درمیان، موافقت مطلب کہ جوڑ پیدا کر دے گا اللہ، اللہ ان دونوں کو دوبارہ واپس جوڑ دے گا، اور ان کے جو رشتہ ہے نا وہ ٹوٹنے سے بچ جائے گا، صلح صفائی ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ لیکن اس کے لیے ضرورت کس چیز کی ہے؟ کہ وہ دونوں بھی اصلاح چاہیں، مطلب کہ معاملے کو، اختلافات چاہے بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں لیکن کوئی صلح صفائی کی کوشش کریں، جھکنے کی کوشش کریں، معاملے کو جوڑنے کی طرف لے کر جائیں، ضد وغیرہ نہ دکھائیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ سارا کچھ بھی بہت زیادہ ضروری ہے، یہ ثالث کا رول یہاں پر بہت زیادہ ضروری ہے کہ وہ پازیٹیولی اپنا رول پلے کرے۔ ان اللہ کان علیما خبیرا، بے شک اللہ خوب علم والا ہے اور خوب خبر رکھنے والا ہے، یعنی اللہ کو پتہ ہے ان کے درمیان میں کیا بہتر ہے، ان کے درمیان میں موافقت ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے، تو اگر وہ دونوں صلح کا ارادہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ موافقت پیدا کر دے گا، اور اگر اللہ تعالیٰ نہیں چاہیں گے اور ان میں جدائی ہی لکھی ہے تو وہ اس طرف پھر موومنٹ ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ اور یہ جو طلاق وغیرہ، پھر ظاہر سی بات ہے جدائی ہوگی یا علیحدگی ہوگی، تو علیحدگی اور جدائی کے جو معاملات ہیں وہ آلریڈی ہم اس صورت میں بھی تھوڑا سا ہم نے ٹچ کیا ہے، لیکن سورۃ البقرہ میں بیسکلی ہم نے ڈیٹیل میں پڑھے ہیں، اور سورۃ الطلاق میں بھی ذکر آئے گا، تو یہ تین صورتیں بیسکلی جو کہ طلاق اور جدائی اور بیوگی، ان طرح کے معاملات کو ڈیل کرتی ہے۔ تو یہاں پر یہ ٹاپک اب کمپلیٹ ہو گیا ہمارا، اور بات کیا تھی؟ عورتوں کے حقوق کی بات تھی، اصل میں بات عورتوں کے حقوق کی ہی تھی، اور عورتوں کے حقوق کی پروٹیکشن کی ہی بات تھی، لیکن اگر عورت کے حقوق پورا کرنے والا پورے کر رہا ہے اور عورت زیادتی کر رہی ہے، نشوز کر رہی ہے، تو پھر کیا ہونا چاہیے؟ یہاں تک ہم نے پڑھی، اور یہاں تک ہم نے یہ پڑھ لیا حالات و واقعات کے بارے میں، اور اصل میں ٹاپک کیا چل رہا تھا؟ ٹاپک ہمارا معاشرہ چل رہا تھا، سوسائٹی ہے، ٹھیک ہے۔ سوسائٹی، ایک اچھا معاشرہ کیسے قائم کیا جائے گا، یہ ٹاپک چل رہا ہے۔ تو ایک اچھے معاشرے کو قائم کرنے کے لیے ضروری کیا ہے؟ اس میں جو لوگ ہیں، خصوصاً اس میں دیکھیں معاشرے میں صرف لوگ نہیں ہوتے، معاشرے میں یہ درخت اور جانور، پرندے، پورا ایکو سسٹم ہوتا ہے نا، ایکو سسٹم میں سب کا خیال رکھا جاتا ہے، لیکن سب سے امپورٹنٹ تو انسان ہے، اللہ نے انسان کے حقوق کو سب سے مقدم رکھا ہوا ہے، تو انسانوں میں بھی پھر جو ویک ایلیمنٹس آف دا سوسائٹی ہیں ان کے حقوق پھر زیادہ مقدم ہو جاتے ہیں، کیونکہ ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا۔ تو اس وجہ سے پچھلی آیات میں ہم نے عورتوں سے ریلیٹڈ باتیں کی، عورتوں کا وراثت میں حقوق، پھر بے راہ روی، بے حیائی وغیرہ سے متعلق کہ اگر بے حیائی آ جاتی ہے تو سوسائٹی خراب ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، معاشرہ خراب ہو گیا، محرمات کا ہم نے ذکر پڑھا، محرم کون ہے، نامحرم کون ہے، تاکہ یہ خیال اگر نہیں رکھا جائے گا اگین معاشرہ خراب ہو جائے گا۔ پھر ہم نے محصنات کے بارے میں پڑھا، جو نکاح والی ہیں، خاندان والی عورتیں ہیں، لونڈیوں کے بارے میں ہم نے پڑھا، نکاح کی ترغیب کے بارے میں پڑھا، اگر کوئی بے حیائی کرے تو پھر کیسی ٹریٹمنٹ ہونی چاہیے، اور اس طرح پھر یتیموں کے بارے میں بھی پڑھا تھا، مسکینوں کے بارے میں بھی پڑھا تھا، اور ہم نے ان سب کے ساتھ وقولوا قولا سدیدا، ہم نے اچھے طریقے سے بات چیت کرنے کے بارے میں بھی پڑھا تھا، صرف یہی نہیں کہ ان کو ان کے جو رائٹس، ایسے رائٹس بنتے جو کہ نظر آتے ہیں یا لکھے ہوئے ہیں، بلکہ حسن اخلاق بھی، اخلاق کے معاملات کو بھی بھولنا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو ایسی سوسائٹی اسٹیبلش کرنی ہے، ایسا معاشرہ ہونا چاہیے۔ آیت نمبر 36 میں دوبارہ سوسائٹی ہی میں، معاشرے میں اور کس کس کے کیا حقوق ہیں یہ بات ہو رہی ہے۔ تو اب سب سے پہلا جو حق بیان کیا جا رہا ہے وہ کس کا ہے؟ اللہ کا ہے، ٹھیک ہے۔
اللہ کا حق بیان کرنے کے بعد دوبارہ انسانوں کے حقوق کا ذکر ہوگا، اور انسانوں کے حقوق میں پھر درجہ بدرجہ مختلف انسانوں کا ذکر ہے۔ صحیح سمجھ آ گئی نا ان آیات میں؟ آپ کنیکشن کیا ہے، کنیکشن اگر آپ اسٹیبلش نہیں کر پائیں گے نا آیات میں، تو الٹیمیٹلی آپ بھول جائیں گے، آیات مکس ہو جائیں گی، پتہ ہی نہیں چلے گا اچھا ہم سورت میں کہاں جا رہے تھے، کہاں نکل گئے۔ یو ول بی آل اوور دا پلیس، اور بہت زیادہ شدید کنفیوژن ہوگی، ٹھیک ہے؟ تو یہ کنیکشنز کو آپ نے سمجھ کے چلنا ہے انشاءاللہ۔ اب کیا مینشنڈ ہے؟ وَعْبُدُوا اللَّهَ، اور عبادت کرو اللہ کی، وَلَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا، اور نہ شریک کرو اس کے ساتھ کچھ بھی، کسی قسم کا بھی شرک اللہ کے ساتھ نہیں کیا جائے گا۔ توحید جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے، اور ہر کام کی جو ابتدا ہے نا وہ بلکہ اس صورت کی بھی جب ابتدا ہم نے دیکھی تھی تو ہم نے کیا پڑھا تھا؟ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم، اس رب کا تقوی سب سے پہلے اختیار کرو جس نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ ایون اس صورت میں بھی جب انسانوں کے حقوق کی ابتدا ہونے لگی ہے تو سب سے پہلے اللہ کے حق کی ہی بات ہوئی ہے۔ دیکھیں جو اللہ کوئی نہیں مانے گا نا وہ ظاہر سی بات ہے اپنے آپ کو سب سے بڑا سمجھ رہا ہوگا، اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھ رہا ہوگا۔ تو جو اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھ رہا ہوگا وہ دوسروں کے حقوق کیوں دے گا؟ جو سمجھتا ہے کہ میرے اوپر کوئی ہے، میرے اوپر کوئی ہستی ہے جس کی میں عبادت میں ہوں، جس کی میں بندگی میں ہوں، جس کا میں غلام ہوں، جس کی توحید کا میں نے سب سے پہلے خیال رکھنا ہے، جس کا حق میں نے سب سے پہلے دینا ہے، تو وہ جھکاؤ اس کو اس بات پہ مجبور کرے گا کہ وہ دوسروں کا بھی حق دے، ٹھیک ہے؟ تو یہ بہت امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ اس کو بس ہم پڑھیں اور پھر آرام سے چلے جائیں۔ تو سب سے پہلا جو حق بنتا ہے وہ کس کا بنتا ہے؟ اللہ ہی کا بنتا ہے، جو کہ اس صورت کے آغاز میں بھی ہمیں کلیئر ہوا، اور یہاں پر دوبارہ اللہ تعالیٰ نے کلیئر کر دیا۔ اور آگے پھر نمبر 2 اسٹیپ کیا ہے؟ نمبر 2 اسٹیپ از وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ احسن سلوک کریں، احسان کریں۔ دیکھیں باقی ساروں کے ساتھ جو سلوک ہوتا ہے نا وہ بیسک لیول سے سٹارٹ ہوتا ہے، اچھا سلوک کریں اور عدل والا سلوک کریں۔ عدل اور احسان کی بات ہوتی ہے قرآن مجید کے اندر، تو عدل والا سلوک کریں۔ لیکن والدین جو ہے نا، والدین کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو منیمم لیول سیٹ کیا ہے نا وہی احسان سیٹ کر دیا ہے۔ احسان پتہ ہے نا کہ جو اونچے درجے کی نیکی ہے، جو سب سے اونچے درجے کی نیکی ہے، اس کو احسان کہتے ہیں۔ والدین سے اونچے درجے کی نیکی سے ہی کام شروع کرنا ہے، بیسک لیول سے تو شروع ہی نہیں کرنا۔ عدل پتہ ہے نا کیا ہوتا ہے؟ عدل تو ایسی بالکل ہی بیسک لیول کی نیکی ہے جو کہ آپ جانوروں کے ساتھ بھی کہہ رہے ہوتے ہیں۔ جیسے 2 بلیاں آپ کے پاس اگر آتی ہیں، آپ سوچ رہے ہیں کہ ان کو دودھ پلا دیں، تو آپ کو فرق نہیں کرنا چاہیے، دونوں بلیوں کو ایک جیسا دودھ، ایک برابر دودھ رکھ کے دے دیں۔ یہ منیمم لیول ہے کہ آپ کسی کو جانتے بھی نہیں ہے نا اس کے ساتھ بھی یہی کریں گے، آپ کوئی جانور بھی ہے نا اس کے ساتھ بھی آپ یہی کریں گے، ٹھیک ہے؟ تو یہ منیمم لیول ہوتا ہے نیکی کا جو کہ مینٹین کیا جاتا ہے، اور وہ کیا ہے؟ عدل کا ہے۔ یعنی کسی کو سمجھ نہیں ہے نا، کسی ماں کو فرض کریں ان پڑھ ہے، جاہل ہے، کچھ سمجھ ہی نہیں ہے، پھر بھی اس کے 2 بچے ہیں نا اور اس کے پاس 2 ٹافیاں ہیں، اس کو پتہ ہے ایک ایک کو دینی ہے، ایک دوسرے کو دینی ہے، عدل کرنا ہے۔ یہ نہیں کرنا کہ دونوں ٹافیاں ایک ہی بچے کو دے دو۔ لوگ نا انصافی بھی کرتے ہیں تو وہ ایک ظلم ہے، وہ ایک گناہ ہے۔ ابھی ہم نیکی کی بات کریں گے، تو نیکی میں جو منیمم لیول ہے نا، دیکھیں اگر کوئی عدل بھی نہیں کرتا نا، دونوں ٹافیاں ایک ہی بچے کو دے دیتا، دوسرے کو دیتا ہی نہیں ہے، تو وہ اصل میں سوچے اس کی کیا مینٹیلٹی ہوگی کہ وہ اتنی سی نیکی بھی نہیں کر پا رہا اور اتنی سی بات پہ بھی وہ ظلم کر رہے ہیں، سوچیں ذرا۔ تو یہ بیسک لیول ہے جو کہ انسان کی جو طبیعت ہے نا وہ اس کو کہتی ہے کہ تم اس کو تو ایٹ لیسٹ مینٹین کرو۔ تو یہ بیسک لیول ہر ایک کے ساتھ کرنا ہے۔ اب اس کے اوپر ہم جب جاتے ہیں تو نیکی کا لیول بڑھتا جاتا ہے۔ احسان وہ نیکی ہے کہ دوسرے کے ساتھ، دوسرا اگر آپ کے ساتھ غلط بھی کر رہا ہے نا تب بھی آپ اس کے ساتھ اچھے رہیں، یہ احسان ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ جیسے والدین نے اگر ڈانٹ بھی دیا ہے تب بھی آپ چپ رہیں، یا والدین سے ہٹ کے بھی اگر ہم اگزامپل لیں کہ کسی نے تھپڑ مار بھی دیا ہے تو پھر بھی آپ آگے سے اس پہ حملہ نہ کریں، آگے سے بدلہ نہ لیں، ٹھیک ہے؟ یہاں پہ اب عدل والی چیز نہ رکھیں، عدل بدل نہ کریں، بلکہ آپ اس کو معاف کر دیں، بڑھ جائیں نیکی میں، ٹھیک ہے؟ اگلے ایک بندے نے جو نیکی کی ہے نا اس سے بڑھ جانا نیکی میں، اس سے بڑھ کر نیکی کر جانا جواب میں، یہ احسان ہوتا ہے۔
اور جواب میں نہ بھی اگر کریں نا، ایک تو جواب میں نیکی کرنا بھی ہے نا، یہ میں نے آپ کو سمجھایا تاکہ احسان کی آپ کی ڈیفینیشن سمجھ آ جائے، لیکن ویسے بھی اول درجے کی نیکی کرنا، اعلیٰ درجے کی ہر نیکی احسان میں شامل ہوگی۔ فار ایگزامپل کوئی مانگنے آیا ہے، سمجھے کسی کو بھوک لگی ہے، اس کو کھانا دینا ہے، تو ہو سکتا ہے نا آپ اس کو ایک نوالا دے دیں، آدھی روٹی دے دیں، یا پوری روٹی ہی اپنی دے دیں، ٹھیک ہے؟ اب یہاں پہ کوئی کمپیریزن نہیں چل رہا کہ اس نے آپ کے ساتھ کوئی نیکی کی ہے کہ نہیں، کچھ بھی نہیں کیا اس نے، لیکن آپ نے کیا کیا ہے، آپ نے اس کو اپنا ایک وقت کا پورا کھانا نکال کے دے دیا، جو آپ کے پاس تھا پوری روٹی دے دی، ٹھیک ہے؟ تو یہ آپ کی فیوریٹ چاکلیٹ تھی، اور اب آپ کی بہن نے دیکھ لیا کہ آپ کھانے لگی ہیں، اب آپ نے کہا کہ چلو اب اس نے دیکھ ہی لیا، اب دل نہیں کر رہا نا دینے کا، کہاں دل کر رہا ہوتا ہے، لیکن آپ پھر بھی دے دیں، تو یہ کیا ہے، یہ اب احسان ہو گیا، سمجھ آئے؟ تو احسان ضروری نہیں بدلے میں ہی ہو، لیکن سب سے جو اونچی نیکی ہوتی ہے نا وہ احسان ہے۔ تو والدین کے ساتھ نا اللہ تعالیٰ معاملہ ہی احسان کے ساتھ، جب وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ ہم نے پڑھا تھا، والدین کے ساتھ کیا کرو، بر اختیار کرو۔ بر اور احسان ایک ہی بات ہوتی ہے، اعلیٰ درجے کی نیکی کو بر بھی کہتے ہیں اور احسان بھی کہتے ہیں۔ تو والدین کے ساتھ معاملہ ہی یہاں سے شروع ہوتا ہے، اور یہ آج کل اس بات پہ بہت زیادہ ایمفیسائز کرنا پڑتا ہے، کیونکہ آج کل والدین کو لوگ بہت فار گرانٹیڈ لیتے ہیں، بہت ایزی لیتے ہیں، اچھا سلوک نہیں کرتے والدین کے ساتھ، آگے سے بولتے ہیں، غلط ورڈ یوز کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ جی انہوں نے ہمارے میرے ساتھ زیادتی کی ہے۔ دیکھیں ہر بچے کو ہی لگ رہا ہوتا ہے کہ والدین نے اس کا زیادہ ساتھ دیا ہے، میرا نہیں دیا، اس کو زیادہ پیار کیا ہے، مجھے نہیں کیا۔ یہ نیچرلی بچوں کے اندر شیطان بس ایک چیز لے آتا ہے کہ میرے ساتھ، اس کے ساتھ زیادہ پیار ہے، مجھ سے نہیں ہے۔ بیسیکلی جس سے ہم محبت کرتے ہیں نا، اس کی اٹینشن ہمیں چاہیے ہوتی ہے، اور اس کی اٹینشن تھوڑی سی بھی دوسرے کو مل جائے نا، تو ہمیں لگتا ہے کہ بس اسی کو مل رہی ہے، مجھے تو مل ہی نہیں رہی، سمجھ آ رہی ہے؟ تو اس وجہ سے ہمیں لگتا ہے کہ والدین بس اسی کا ہی ساتھ دے رہے ہیں، اسی کو ہی سب کچھ ہے، مجھے تو ہے ہی نہیں، میرا تو خیال ہی نہیں، ایٹسٹرا ایٹسٹرا۔ حالانکہ والدین جو ہیں موسٹ آف دا ٹائم اپنی طرف سے بہترین ہی اولاد کے لیے فیصلہ کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، اور اگر وہ نہیں بھی کر رہے ہیں، صحیح ہے، پچھلی سورہ جہاں پر تو نہیں، سورہ مریم جب ہم نے ابھی ختم کی ہے، اس میں ہم نے دیکھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو والد ہیں وہ شرک کر رہے ہیں، پھر ان کے بیٹے کو آگ میں بھی پھینکا گیا، اللہ نے معجزاتی طور پہ بچا لیا، سب کو معجزہ نظر آیا، پھر بھی نہیں لوگ مانے، اور الٹیمیٹلی ان کے والد کیا کہہ رہے تھے سورہ مریم میں اپنے بیٹے کو کہ تم یہاں سے نکلو، تم جاؤ یہاں سے، ٹھیک ہے، تمہیں نہیں رکھنا ہم نے۔ تو اتنا کچھ ہو گیا، آگ میں بھی پھینکا، اب نکال بھی دیا، پھر بھی وہ یا ابتی یا ابتی، اور میں آپ کے لیے اللہ سے دعا مانگوں گا، اللہ آپ کو معاف کر دے، اور اس طرح کی چیزیں، یہ سارا کچھ کہہ کے وہ جا رہے ہیں۔ جو دیکھیں شرک کر رہے ہیں نا باپ، اللہ کا حق نہیں دے رہا، پھر بھی وہ کیا کر رہے ہیں، احسان کر رہے ہیں۔ اور ہم لوگ چھوٹی چھوٹی بات پہ والدین نے، امی نے ایسے کیوں کیا تھا، ویسے کیوں کیا تھا، یہ کیوں رکھ دیا، وہ کیوں کر دیا، ہم صحیح سے بات نہیں کر رہے، ہم لڑائی جھگڑا کر رہے ہیں، ہم اونچا بول رہے ہیں، بدتمیزی کر رہے ہیں، غلط ورڈز استعمال کر رہے ہیں۔ خاموش ہونا تو ہم سمجھتے ہیں کہ بولنا از این اچیومنٹ، ہمارا آگے سے بولنا، میرا اپنا پوائنٹ آف ویو سمجھا دینا، بتا دینا، یہ میری اچیومنٹ ہے، یہ میری اچیومنٹ نہیں ہے، بلکہ وہاں جہاں بولنے کا دل کر رہا ہے نا، وہاں خاموش ہو جانا میری اچیومنٹ ہے۔ اور خصوصاً والدین کی بات کر رہے ہیں، اور فرض کریں آپ کو ایک نالج اللہ نے زیادہ دی ہوئی ہے کہ سمجھے سورۃ البقرہ آپ کو زیادہ اچھی طرح آتی ہے، سمجھ آتی ہے، لیکن والدین نے ایک نئی بات سنی ہے ریکارڈنگ سے، یا پڑھ لی ہے، کوئی نئی بات پتہ چلی امی ابو میں سے کسی کو، وہ اب آپ کو بیٹھ کے سمجھا رہے ہیں، میں نے سورت میں یہ پڑھا تھا، اس کا یہ بھی ہوتا ہے، یہ بھی مطلب ہے، اب آپ سوچیں مجھے تو یہ آلریڈی آتا ہے، مجھے تو اس سے بھی زیادہ آتا ہے، تو میں امی کو بولوں پتہ ہے مجھے، ہاں میں نے کیا ہوا ہے، یا میں بتاؤں، اس سب کی ضرورت نہیں ہے، آپ بول دیں جی ٹھیک ہے، ہاں جی اچھا آپ صحیح کہہ رہے ہیں، بالکل ایسے ہی ہے آپ، ٹھیک ہے، تو اس طرح یہ رسپانس اپنی جھاڑنی ضروری ہے اس وقت، کیوں ضروری ہے؟ تو اچھا رسپانس ہم کیوں نہیں دے سکتے؟ اچھا رسپانس، اور سب سے زیادہ ہم فار گرانٹیڈ والدین کو لے رہے ہوتے ہیں، یا اپنی اولاد کو لے رہے ہوتے ہیں، ساری دنیا کا غصہ آ کے اولاد کو ڈانٹ رہے ہیں، اولاد کو مار رہے ہیں، یا پھر والدین کے اوپر نکال رہے ہیں، اور باہر جا کے مسکرا مسکرا کے، اگر ہم گھر کے باہر زیادہ مسکراتے ہیں نا، اور گھر کے اندر کم مسکراتے ہیں، تو کچھ نہ کچھ غلط چل رہا ہے، یہ صحیح معاملہ نہیں چل رہا۔ اچھے لوگ، نیک نیک لوگ وہ ہیں جو کہ گھر والوں کے ساتھ زیادہ اچھے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنی فیملی کے ساتھ زیادہ اچھا ہے،
اور تم میں سے بہتر پھر میں ہوں. تو خاندان اپنوں کے ساتھ سب سے پہلے سب سے زیادہ مسکرانا ہے، سب سے زیادہ کم لڑائی کرنی ہے، سب سے زیادہ پیار سے بات کرنی ہے، سیدھا رہنا ہے، غصہ نہیں نکالنا ان پہ. باہر والوں کا حق نہیں ہے، یعنی ان کا حق بعد میں ہے، اندر والوں کا حق پہلے ہے. اور ہم نے بالکل الٹا سسٹم کیا ہوا ہے. اچھے اخلاق کی گواہی دیتا ہی وہ ہے، گواہی ہے ہی وہ جو کہ گھر والے دیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب پہلی وحی نازل ہوئی ہے، ٹھیک ہے، پہلی وحی غار ہرا میں نازل ہوئی ہے، آپ سب سے پہلے کس کے پاس گئے ہیں؟ نیچے غار سے بھاگے ہیں آپ، نیچے اترے تیزی میں، بخار ہو گیا، بے ہوشی والی کیفیت ہو گئی، اتنی سخت طبیعت خراب ہو گئی، کس کے پاس گئے ہیں؟ ابو طالب بھی تھے نا، جو والد کی طرح تھے. آپ سب سے پہلے اپنی بیوی کے پاس گئے ہیں، ٹھیک ہے، جو ہر وقت گھر میں ان کے ساتھ تھی. اور جب بیوی کو بتایا ہے، کمبل وغیرہ اوڑھنے کے بعد جب بیوی کو بتایا، بیوی نے کیا کہا ہے؟ بیوی نے کہا ہے، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کہ اللہ آپ کے ساتھ غلط کر ہی نہیں سکتا، کیونکہ آپ غریبوں کا خیال رکھتے ہیں، مسکینوں کو کھانا کھلاتے ہیں، پڑوسیوں کو پوچھتے ہیں، بیمار کی تیمارداری کرتے ہیں، اور بھوکے کو کھانا کھلاتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ نے یہ نہیں کہا کہ جی آپ عبادت، حضرت خدیجہ نے یہ نہیں کہا کہ آپ غور و فکر کرنے غار ہرا میں جاتے ہیں، آپ عبادت کرنے کے لیے جاتے ہیں، آپ تو اللہ کے ساتھ لو لگائے رکھتے ہیں. آپ نے تو ان بتوں کو کبھی پوچھا نہیں. حضرت خدیجہ بھی بتوں کو نہیں پوچھتی تھی. ٹھیک ہے، وہ لوگ اگر ان کو ابھی یہ نہیں پتا تھا نا اللہ کی عبادت کیسے کرنی ہے، لیکن انہیں یہ پتا تھا کہ یہ بت غلط ہے، ان کی ہم نے عبادت نہیں کرنی، تو حضرت خدیجہ نے یہ بھی نہیں کہا آپ بتوں کو بھی نہیں پوچھتے، ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا، یہ سب نہیں کہا. کیا کہا کہ آپ لوگوں کے ساتھ اتنے اچھے ہیں تو اللہ آپ کے ساتھ اچھا ہی کرے گا. تو یہ لوگوں کے ساتھ اچھا ہونا اتنا زیادہ امپورٹنٹ ہے. اور اس میں ایک ہی ٹپ ہے، صرف ایک ٹپ ہے کہ اپنا منہ بند رکھے، اس کے علاوہ کوئی ٹپ نہیں ہے. اپنی زبان پہ لگام لگا لے، نئی سسرال میں نہیں بنتی. ٹھیک ہے، یا سسرال والے زیادتی کرتے ہیں، یا امی ابو کے ساتھ تھوڑا اختلاف ہے، بہن بھائی کے ساتھ، خاموش ہو جائیں، بس خاموشی. خاموشی بہترین ہے. مسکرائیں، اچھے طریقے سے ملیں، مسکرائیں. یہ نہیں کہ بات کرنا ہی چھوڑ دیں، بات چیت کرنی ہے، جواب دیں سارا کچھ، لیکن میکسیمم خاموش رہیں، زیادہ تر خاموش رہیں. بلا وجہ اوور سٹیپ نہ کریں، کسی کے معاملات میں نہ پڑیں. ٹھیک ہے، تو یہ والدین کا جو حق ہے نا، جس کو آج کل لوگ اصلاً بھول گئے ہیں، اس کو بھولنا نہیں ہے، اس کو یاد رکھنا ہے. اور اللہ کے حقوق کے بعد پہلی بات ہی اللہ تعالیٰ والدین کی کرتے ہیں. اللہ کے بعد دیکھیں، اللہ نے پیدا کیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں آنے کا ذریعہ کس کو بنایا ہے؟ ماں باپ کو بنایا ہے نا. تو پھر بھی اگر ہم ماں باپ کا حق نہ دیں، ان کا ادب احترام حسن سلوک ان کے ساتھ بھول جائیں، تو پھر کیا ویلیو ہے ہماری؟ جس نے سب سے زیادہ مجھ پہ احسان کیا اللہ کے بعد، میں اس کا احسان بھول گئی. راتوں کو جاگنا کوئی آسان کام ہے؟ جو مائیں ہم سے پوچھیں کیسے جاگتی ہیں راتوں کو، کیسے گزرتی ہیں راتیں جب بچے بیمار ہوتے ہیں. ابھی تک میرے بچے 14 اور 12 سال کا ہے نا، تو ابھی بھی بیمار ہو تو وہ چوچو کرتے رہتے، یا میرے پاس آ کے لیٹ جائیں گے، اور ساری رات ڈسٹرب گزرتی ہے، اور جاگتے ہوئے گزرتی ہے، اور صبح حالت خراب ہوتی ہے ماؤں کی. تو کیسے پھر بھی ہم لوگ کرتے ہیں کام. اور بچوں، وہی آپ سے وسلم سے ایک صحابی نے کیا پوچھا تھا کہ میں نے اپنی ماں کو نا کندھوں پہ اٹھا کے حج کروایا ہے، اور ابھی حج مشکل ہے، ابھی بھی حج مشکل ہے. سوچو اس زمانے میں کتنا مشکل تھا جب یہ گاڑیاں اور اتنی فیسلٹیز نہیں ہوتی تھی. تو شدید گرمی میں، صحرا میں، پیدل ماں کو اٹھا کے حج کرا دیا، اور پوچھا کہ کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ایک رات جو جاگی تھی نا، تم نے اس کا بھی حق نہیں ادا کیا. ٹھیک ہے، ایک رات جاگنے کا بھی حق ادا نہیں ہوا. اس کا مطلب ہے کہ تم نے تو تکلیف اٹھائی ہے. دیکھیں، حج کرواتے ہوئے ماں کو تکلیف اٹھائی نا. تو جو عورت نے ایک رات جاگ کے جو تکلیف اٹھاتی ہے نا عورت، نیند چھوڑنا کتنا مشکل کام ہوتا ہے، خود سوچیں. جو بچیاں یونیورسٹی گوئنگ وغیرہ ہیں، ان کو اس طرح کبھی بالکل نہ سوئیں کسی کی وجہ سے جاگے، تو نیند نہیں کوئی چھوڑتا. شادی کے بعد ہمیں سب سے زیادہ پرابلم ہو رہی تھی نا، نیند کی ایڈجسٹمنٹ میں ہو رہی ہوتی ہے. ہائی، اب نیند نہیں پوری ہوتی، صبح جلدی اٹھنا پڑتا ہے، یہ وہ نیند پہ پڑی ہمیں تکلیف ہو رہی ہوتی ہے. تو نیند کی ڈسٹربنس جو ہے نا، وہ اتنی بڑی تکلیف ہے کہ آپ سے وسلم کہہ رہے ہیں کہ تم نے حج کی جو تکلیف اٹھائی نا، یہ کچھ نہیں ہے اس ایک رات کے مقابلے میں بھی. سمجھ آ رہی ہے؟ تو اتنا بڑا حق ہے والدین کا. والدین میں سے بھی ماں کا حق کیا ہے؟ 3 گنا زیادہ. یہ بات میں نے اس دن بھی بتائی تھی، لیکن میں یہ بتانا اس دن بھی بھول گئی کہ یاد رکھیے گا، حق کا مطلب ہوتا ہے خدمت کرنے میں حق. والدہ کی خدمت کرنے کا حق
بچے پہ زیادہ ہوتا ہے، اور لیکن جو بات ماننا ہے نا، ڈیسیژن جو ہے، وہ پھر بھی ابا کے ہاتھ میں ہی ہوتا ہے، صحیح ہے، وہ پھر بھی والد کے ہاتھ میں ہی ہوتا ہے۔ اب ایسا نہیں ہے کہ ماں کہہ رہی ہے کہ تم وہاں جاؤ، ابو کہہ رہے ہیں نہیں تم وہاں جاؤ، بات کس کی مانی جائے گی؟ فیصلہ کس کا چلے گا؟ فیصلے میں اللہ نے باپ کا حق، والد کا حق، گھر کا حکم اللہ نے والد کو ہی بنایا، تو فیصلے میں بات ماننے میں والد کا حق زیادہ نہیں ہو جاتا؟ وہ والدہ کا حق زیادہ نہیں ہے، والد کا ہی ہے، لیکن خدمت کرنے میں، اچھے سلوک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ والدہ کا حق البتہ زیادہ ہے۔ آگے دیکھیے وَبِذِل قربا، اور قرابت داروں کے ساتھ بھی حسن سلوک کرو، یعنی اب رشتہ دار، والدین کے بعد رشتہ دار آ جائیں گے، اور رشتہ دار میں پھر آپ کی فیملی، انٹرنل فیملی سب سے پہلے آتی ہے، جیسے شوہر یا بیوی، پھر بچے، اس کے بعد بہن بھائی، اس کے بعد پھر خالہ خالہ ماموں، اس سے پہلے چچا تایا کر لیں، چچا تایا پھپھو، پھر خالہ ماموں، پھر نانا نانی دادا دادی، یہ سارا ایک ہی لیول ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پھر کزنز وغیرہ، ان کے رشتہ دار، کزنز وغیرہ اور کزنز کے ذریعے سے جو رشتہ دار ہے، جیسے چچی ہو گئی، پھپھا ہو گئے، مامی ہو گئی، ٹھیک ہے، یہ اب پہلے جو سرکل تھا نا، ان کی وجہ سے اگلے رشتے رشتے بنے ہیں، تو وہ سارا سرکل، اور اس کے بعد پھر مزید فیملی بڑھتی جاتی ہے، ٹھیک ہے، دور دور کے رشتہ دار ہوتے ہیں، اور پھر الٹیمیٹلی جو سسرال ہے وہ بھی آ جاتا ہے بیچ میں، ٹھیک ہے۔ والجتامہ، اور یتیم، تو یتیموں کے حقوق ہم نے پڑھے سورۃ البقرہ میں بھی اور یہاں پر بھی، والمساکین، اور مسکین، مسکین جو غریب ہوتا ہے، جو اپنے آپ کو کھانا بھی پرووائڈ نہیں کر سکتا، والجاری ذی القربا، اور ہمسایہ جو کہ ذی القربا ہے، رشتہ دار ہے، کوئی رشتہ دار ہمسایہ آپ کے ساتھ رہتا ہے، کسی آپ کے نیچے اوپر آپ کے رشتہ دار رہتے ہیں، یا پھر آگے پیچھے آپ کے قریب قریب آپ کے رشتہ دار، محلے میں، دیکھیں ہمسایہ وہ ہوتا ہے جو محلے میں رہتا ہے، ضروری نہیں ہے دروازے کا ساتھ جڑنا، اور دروازے کا البتہ یہ ہے کہ جس کا دروازہ جتنا زیادہ قریب ہے نا، اس کا حق البتہ زیادہ ہے، تو اگر کوئی قرابت دار پڑوسی ہے، اور دوسرا قرابت دار ایک دروازے کے ساتھ رہتا ہے، دوسرا اگلی گلی میں رہتا ہے، تو جو ساتھ رہتا ہے اس کا حق زیادہ بن جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو قربت ایک تو رشتہ ہے، اوپر سے پڑوسی بھی ہے، ڈبل حق ہو جاتا ہے پھر اس کا، پڑوسی والے حقوق بھی ہیں اور اس کے رشتہ دار والے بھی، والجار الجنب، اور اجنبی پڑوسی، اگر اجنبی پڑوسی ہے تو اس کے بھی حق ہیں، ٹھیک ہے، والصاحب بالجنب، اور ساتھی، جنب پہلو کو کہتے ہیں، پہلو کے ساتھی، اس کا مطلب ہے کہ جو بھی دوست آپ کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، جو بھی پاس بیٹھنے والا ہے، جیسے آپ بس میں ٹریول کرتے ہیں تو بس میں آپ کے ساتھ کوئی بیٹھا ہوا ہے تو اس کا حق ہے، آپ اس کو، اس کے ساتھ آرام سے بات کریں گے، یہ اس کا حق ہے، آپ اس کے ساتھ اگر کچھ کھا رہے ہیں آپ اس کے ساتھ شیئر کریں گے، یہ اس کا حق ہے، اس کو کچھ کسی چیز کی ضرورت ہے، پلو وغیرہ کی ضرورت ہے، آپ اوپر سے سرہانہ نکال کے دے دیں گے، یہ اس کا حق ہے، ٹھیک ہے۔ تو کالج وین میں، وین وغیرہ میں آپ کے ساتھ کوئی ٹریول کر رہا ہے، کالج یونیورسٹیز وغیرہ میں آپ کے ساتھ کوئی بیٹھ رہا ہے، آفیسز میں کولیگز ہیں جو آپ کے ساتھ بیٹھتے ہیں، رہتے ہیں، روز روز کا ملنا ہے، پھر آپ کے اپنے دوست وغیرہ اور کوئی دوست ہیں، ایون اگر آپ کسی مارکیٹ وغیرہ میں جاتے ہیں، بازار میں جاتے ہیں، اس وقت آپ کے اتفاقاً ویسے ہی تھوڑی دیر کے لیے کوئی آپ کے ساتھ بینچ پہ بیٹھا ہوا ہے، تو ہر کوئی پاس بیٹھنے والا اس سے مراد ہے، ٹھیک ہے، جو بھی تھوڑی دیر کے لیے آپ کا ساتھی بن گیا، ان سب کے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں حقوق ہے، تو مطلب کیا ہے کہ ان کو کوئی تکلیف ہو رہی ہے تو آپ دیکھیں، ان کو کسی چیز کی ضرورت ہے اسی وقت تو آپ دیکھیں، بالکل اگنور کرنا، ایسے بن جانا کہ جیسے کچھ ہو ہی نہیں رہا، تو یہ سارا کچھ غلط ہے، تو یہ جو بیسک حقوق ہوتے ہیں نا، وہ یہ والے ہوتے ہیں، وابن السبیل، اور مسافر، تو کچھ لوگ مہمان کو بھی مسافر میں شامل کرتے ہیں، کہ اور مہمان کے بھی بہت زیادہ اللہ تعالیٰ نے حقوق رکھے، اور مسافر کے بھی حقوق رکھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ جو شخص بھی اللہ اور قیامت پر ایمان رکھتا ہے نا، وہ اپنے مہمان کا اکرام کرے، وہ اپنے مہمان کی عزت افزائی کرے، اور مسافر کی بھی ضروریات پوری کرنے کا حکم ہے، اتنا زیادہ کہ زکوٰۃ میں وابن السبیل آتا ہے، زکوٰۃ کے مصارف میں اللہ نے مسافر کو ڈال دیا، اور یہ جو ہم نے پیچھے پڑھا تھا نا، پڑوسی، جار جو ہیں، جار پڑوسی کو کہتے ہیں نا، تو پڑوسی کے بارے میں تو حدیث آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام مجھے ہمیشہ پڑوسی کے متعلق وصیت کرتے رہے، یہاں تک کہ میں نے یہ گمان کیا کہ وہ پڑوسی کو کہیں وارث ہی نہ بنا دیں، اتنی زیادہ تاکید کرتے تھے ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا، اور ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی قسم وہ شخص مومن ہو ہی نہیں سکتا، 3 مرتبہ آپ نے یہ کہا،
تو صحابہ نے پوچھا کہ کون شخص؟ تو آپ نے فرمایا وہ شخص جس کی تکلیفوں سے اس کا جو پڑوسی ہے نا وہ بچا ہوا نہ ہو، امن میں نہ ہو، یعنی اس کی تکلیفیں جو ہے اس کے پڑوسی کو مسلسل ملتی رہتی ہیں، کبھی میوزک اونچا کر دیا ہے، شور شرابہ لگایا ہوا ہے، کیل ٹھونکے جا رہے ہیں، اور اس طرح پڑوسی کو تنگ کرنا، پڑوسی کو کبھی کبھی کی بات نہیں ہو رہی، ہمیشہ کی بات ہو رہی ہے۔ وما ملکت ایمانکم، اور جن کے مالک ہوئے تمہارے دائیں ہاتھ، مطلب جو غلام اور لونڈیاں ہیں ان کے بھی حقوق کا خیال رکھو اور ان کے ساتھ بھی بہترین رویہ رکھیں۔ ان اللہ لا یحب من کان مختالا فخورا، بے شک اللہ نہیں پسند کرتا ہر اس شخص کو جو کہ کیا ہے، مختال ہے۔ مختال مطلب تکبر کرنے والا ہے، اور فخورا فخر کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی بھی مختال کو، مختال تکبر کرنے والا، خود پسند جو اپنے آپ کو بہت زیادہ پسند کرتا ہے، اور فخورا فخر کرنے والا مطلب کیا ہے؟ مختال کا مطلب ہے ایسا شخص جو کہ خود پسند ہے، تکبر والا ہے، مطلب کہ میں سب سے اچھا لگ رہا ہوں، میری چیزیں بہت اچھی ہیں، اللہ نے مجھے بڑا مال دیا، اور مال کے ذریعے سے نا، مال کی خصوصاً ان دونوں باتوں میں بات ہے، ٹھیک ہے؟ مختال اور فخور جو ہے نا، یہ دونوں وہ شخص ہیں جن کے پاس بیسیکلی مال ہے۔ مختال کیا کرتا ہے؟ مختال اپنے آپ اپنا مال نا بچا بچا کے رکھتا ہے، کسی کو دیتا نہیں ہے تاکہ، اور کسی کے ساتھ شیئرنگ بھی نہیں کرتا، خرچ بھی نہیں کر رہا اللہ کے راستے میں تاکہ وہ بہت زیادہ دکھے، امیر دکھے، لوگوں کو پتا ہو کہ اس کی تو بڑی بیلنس شیٹ ہے، یہ تو بڑا کماتا ہے، دیکھو اس کا لائف سٹائل، دیکھو ذرا اس کو کتنا زیادہ اس نے مینٹین کیا ہوا، یہ تو بڑا امیر ہے، اور وہ اپنی خود پسندی کے اندر ہی ہے اور اس کے اوپر تکبر کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور دوسرا کون ہے؟ فخورا، فخر کرنے والا۔ فخر کرنے کا بھی یہی مطلب ہے کہ جو بیسیکلی خرچ کرنے کے بعد فخر کرے۔ دونوں میں فرق کیا ہے؟ بیسیکلی مختال جو ہے نا وہ خرچ کرنے سے پہلے تکبر کر رہا ہے کہ میرے پاس اتنا کچھ ہے، اتنا مال ہے، اتنے اولادیں ہیں، یہ وہ ایٹسٹرا۔ فخور، فخر کرنے والا کون ہے؟ جو کہ جس نے گاڑی لے لی ہے، بڑی خرید لی ہے، جس نے گھر بہت بڑا بنا لیا ہے، جو کہ اب اپنی شو مار رہا ہے کس کی بیسس کے اوپر؟ جو اس نے اس مال کو خرچ کر کے پراپرٹی بنا لی ہے، یا کپڑے لے لیے، یا زیور پہن لیے، اب اس کے اوپر فخر کر رہا ہے۔ مطلب کیا ہے مختال اور فخور؟ کیا ہے؟ ایک تو دونوں نا مال کے معاملے میں دکھاوا کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ دوسرا اللہ کو بھولے ہوئے ہیں۔ مال ہو یا چیزیں ہوں، ان سب کا کریڈٹ کس کو دینا ہوتا ہے؟ ان سب کا کریڈٹ اللہ کو دینا ہوتا ہے۔ اور فخور جو ہے نا وہ خرچ کر رہا ہے، ابھی تو اللہ کی خاطر نہیں خرچ کر رہا، اللہ سے کوئی محبت نہیں ہے، لیکن اکڑنے والے لوگ جو ہیں، شیخی شیخی بھگاڑنے والے جو لوگ ہیں، یہ سارے شوخیاں مارنے والے جو لوگ ہیں، جو تواضع ہوتی ہے نا انسان کے اندر، جو جھکاؤ ہوتا ہے، جو ہیوملٹی ہوتی ہے، انسان کہتا ہے اللہ کا شکر ہے، اللہ نے مجھے یہ دے دیا، اللہ کے ساتھ جوڑتا ہے ہر چیز کو، تو وہ شخص نہیں ہے یہ، سمجھ آ گئی؟ تو یہ مختال اور فخور ہے، تو ان کو اللہ تعالیٰ بالکل بھی پسند نہیں کرتا۔ مطلب اوپر سب کے حقوق کی بات ہوئی ہے نا، اب ان سب کے حقوق میں یہ بات آتی ہے نا کہ ان پہ انسان خرچ کرے، ان کو اگر ضرورت ہے، ان کی دیکھیں ان کی بنیادی ضرورتیں جو پوری کرنی ہے نا، حقوق، حق دینے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ان کی کوئی ضرورت ہے تو پوری کر لیں، ان کے ساتھ حسن اخلاق بھی کریں، نمبر 2، کوئی ضرورت ہے تو پوری کر دیں۔ تو ضرورت کب پوری کر سکیں گے آپ؟ جب جیب سے پیسہ نکلے گا، کسی کے گھر بھی جانا ہے نا ملنے کے لیے، ملاقات کے لیے، تب بھی پیسہ لگ جاتا ہے، یعنی سفر نہیں کرنا، سفر کرنا ہے، بس پہ جانا ہے، اوبر پہ جانا ہے، یا اپنی گاڑی پہ پیٹرول لگے گا، ایٹسٹرا۔ تو اب یہ ایسے شخص ہیں جو ان پہ خرچ ہی نہیں کر رہے، جو ان کے خیال ہی نہیں، ان کے حقوق کا خیال ہی نہیں رکھ رہے۔ کوئی بیمار ہے اس کو دوائی تک کا نہیں پوچھ رہے، کوئی بھوکا ہے اس کو کھانے تک کا نہیں پوچھ رہے، ٹھیک ہے؟ اگر تمہارا پڑوسی بھوکا سوئے تو پھر تمہارا بچاؤ نہیں ہے، تمہارے لیے پھر جنت نہیں ہے۔ پڑوسی اگر بھوکا سو جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے؟ تو پھر عذاب ہے، ٹھیک ہے؟ تو خرچ ہو رہا ہے، پیسہ نکل رہا ہے، چیزیں نکل رہی ہیں۔ تو جو پھر نہیں نکال رہا، جو اپنے آپ کے اندر ہی رہتا ہے، تکبر والا ہے، فخر کرنے والا ہے، اپنے ہی مال میں لگا ہوا ہے، تو اس کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتے۔ الذین یبخلون، اور وہ لوگ جو کہ بخل کرتے ہیں، یعنی وہ بھی اللہ کو نہیں پسند، جو لوگ بخل کرتے ہیں۔ بخل کا مطلب پتہ ہے نا؟ کنجوسی کرتے ہیں، جو لوگ انتہائی کنجوسی کرتے ہیں، یہ لوگ خرچ ہی نہیں کر رہے، یہ لوگ اب ان کے اوپر بالکل بھی خرچ نہیں کر رہے، پیسہ بچا بچا کے رکھ رہے ہیں۔ تو مختال کیا تھا؟ پیسے پہ تکبر کر رہے ہیں۔ فخور کیا ہے؟ جو خرچ کر کے گھر ہے، دیکھو میری گاڑی، میرا گھر، شیخیاں
بھگا رہے ہیں، جو بھی ورڈ ہوتا ہے، اور اب جو سخت کنجوسی کر رہے ہیں ان کی بات ہو رہی ہے۔ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ، اور لوگوں کو بھی کہتے ہیں بالبخل، کنجوسی کا، لوگوں کو بھی بخل کا حکم دیتے ہیں کہ تم کیوں بلا وجہ خرچ کرتے رہتے ہو، تم کیوں اتنا دوسروں کا خیال کرتے رہتے ہو ہر وقت، جب دیکھو یہ گفٹ وہ گفٹ، جب دیکھو کھانا کھلا رہے ایٹسٹرا، تم بھی نہ کرو۔ ٹھیک ہے، تو دیکھیں اگر ان کی دولت ہی ختم ہوگی تو وہ شو کس پہ ماریں گے، وہ فخر کس پہ کریں گے؟ تو وہ پھر کنجوسی کرتے ہیں تاکہ ہمارا ایک سٹیٹس مینٹین رہے اور ہمارا بڑا نام رہے اور ہم اپنی چیزیں خریدتے رہیں، ایٹسٹرا ایٹسٹرا۔ تو یہ بخل جو ہے، یہ پھر یہ مختال، فخور، بخیل، یہ سب یعنی ملتے جلتے ایکشنز ہیں۔ ایک ایکشن دوسرے سے ریلیٹ کر جاتا ہے الٹیمیٹلی، اور جب کسی انسان میں ایسی برائیاں ہوں گی تو وہ دوسروں کے حقوق نہیں پھر دے سکتا۔ وَيَكْتُمُونَ، اور چھپا کر رکھتے ہیں، مَا آتَاهُمُ اللَّهُ من فضلہ، جو اللہ نے ان کو دیا ہے اپنے فضل میں سے، یعنی اللہ نے اگر انہیں مال و دولت دیا، اس کو چھپا چھپا کے رکھتے ہیں، کسی کے ساتھ شیئر نہ کرنا پڑ جائے، کسی کو دینا نہ، کسی کی ضرورت نہ پوری کرنی پڑ جائے۔ اور اس کے علاوہ بھی جو لوگ اللہ کی نعمتوں کو چھپا کے رکھتے ہیں، جیسے اللہ نے کوئی علم دیا لیکن اس کی شیئرنگ نہیں کر رہے، کسی کو کچھ سکھا نہیں رہے، بتا نہیں رہے، کسی کو دوائی کا پتہ ہے، ڈاکٹر ہیں لیکن نہیں بتا رہے، یا پھر اور بھی اس میں باقی چیزیں بھی آ جائیں گے، اللہ کے فضل کو چھپانے میں نا یہ بھی آ جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے جو تمہیں نعمت دی ہے نا، اس کا اظہار ہونا چاہیے، فخر نہیں ہونا چاہیے، تکبر نہیں ہونا چاہیے، لیکن اس کا اظہار ہونا چاہیے۔ جیسے اللہ نے اگر آپ کو اس لائق بنایا ہے کہ آپ اچھے کپڑے پہنے، تو آپ اچھے کپڑے پہنے، اب پھر آپ گندے مندے کپڑے پہن کے، اور اکثر جو خصوصاً جو مسلمان عورتیں ہیں، گندے مندے عبائے پہن کے، پھٹا ہوا عبایا، پرانے زمانوں کا عبایا، یا پھر اتنا فیبرک گھس گھس کے اس کی لک ہی ختم ہو چکی ہے فیبرک کی، ایسے عبایاز پہن کے عورتیں جاتی ہیں نا باہر، مجھے بہت عجیب، بہت برا لگتا ہے۔ اللہ نے آپ کو اتنا کچھ دے رکھا ہے، آپ باقی چیزوں پہ خرچ کریے، اور یہ اب جب لوگوں کے سامنے باہر جانا ہے تو آپ انتہائی گھسا پٹا اور خراب اور اس طرح کا عبایا پہن کے، یہ کہاں پہ لکھا ہوا ہے؟ کہاں لکھا ہے کہ گندا مندا عبایا پہن کے جانا ہے؟ کہاں لکھا ہے کہ پھٹا ہوا پہن کے جانا ہے، دھاگے نکلے ہوئے ہیں، گھس گیا ہے، ایسا پہن کے جانا ہے، بٹن ٹوٹا ہوا ہے، یا وہی بار بار آپ نے ریپیٹ کرنا ہے، یا پھر دھویا بھی نہیں ہے، یہ دھو دھو کے حالت خراب ہے؟ کہاں لکھا ہے کہ ایسا عبایا پہن کے جانا ہے؟ تو جو لوگ دین پہ عمل کرنے لگتے ہیں وہ سادگی کو ایسے اختیار کرتے ہیں کہ وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ اللہ جمیل ہے اور اللہ کو جمال پسند ہے، یہ بھول جاتے ہیں وہ۔ تو ٹھیک ہے، اٹریکٹیو نہیں ہونا چاہیے عبایا، فلیشی نہ ہو، بیڈز نہ ہو، کڑھائیاں نہ ہو، لیکن چلیں اب فیبرک تو اچھا ہو، کچھ تو خیال کریں کہ آپ اللہ کے دین کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں لوگوں کے سامنے، اور وہ عجیب سا حلیہ بنایا ہوا ہے۔ تو اللہ نے جو آپ کو فضل دیا ہے، وہ جو بھی اس نے عطا فرمایا، اس کو چھپا چھپا کے نہیں رکھنا، اس کو وہ نظر آنا چاہیے۔ نظر آنے کا مطلب شکر گزاری کے ساتھ، یہ شکر گزاری کے ساتھ، جھکاؤ کے ساتھ، اور اللہ نے دیا ہے اس سوچ کے ساتھ، زیورات الماریوں میں رکھنے کے لیے نہیں دیے، ٹھیک ہے؟ اللہ کی نعمت نظر آنی چاہیے، البتہ تکبر نہ ہو۔ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، اور کافروں کے لیے اللہ نے تیار کر رکھا ہے ذلت والا عذاب۔ یہاں کافر کس کو کہا جا رہا ہے؟ بخیل کو، مختال کو، فخور کو، ٹھیک ہے؟ یہ جو لوگ ہیں یہ پھر اللہ کے انکاری ہیں، یہ اللہ کی آیات کو چھپا چھپا کے رکھنے والے ہیں، یعنی ان پہ عمل کرنے والے نہیں ہیں، مال کو چھپا چھپا کے جو رکھ رہے ہیں، اللہ کے رستے میں نہیں دے رہے، وہ ایسے ہی ہیں جو اللہ کے دین کو چھپا چھپا کے رکھنے والے تھے، ٹھیک ہے؟ کافر